بعد جو خلفاء کی تعداد جو بتائی جاتی ہے جیسے 8 بنو امیہ کی، لیکن دیکھا جائے تو جو 6 بعد میں بھی آئے جو مروانی کہلاتے ہیں وہ بھی بنو امیہ ہی میں شمار ہوتے ہیں، کہ مروان بن حکم بھی حکم کا بیٹا، پھر آگے وہ پیچھے جائیں تو تیسری نسل میں اس کے بھی امیہ، تو بنو امیہ کو کہہ دیتے ہیں کہ 8 عمر بن عبدالعزیز آخری، پھر اس کے بعد مروانی شمار کر لیتے ہیں۔ تو میرے حساب سے اگر سارا دور ہی اموی دور لکھا جائے تو معاویہ سے لے کے کہہ لیں 41 ہجری سے 41 ہجری سے لے کے پورا جو ہے 132 ہجری تک دور، وہ پورا کا پورا اموی دور ہی کہلانا چاہیے۔ تو بہرحال اب وہ تقسیم اپنے اپنے حساب سے مورخین نے کی ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ ان کی بحثیں ہیں کہ یہ یعنی کیونکہ وہ معاویہ کی نسل سے تھے اور وہ ابو سفیان کی نسل، یا وہ کہتے یہ ہیں کہ سفیانی علیہ السلام اور مروانی، سفیانی خلفاء اور مروانی خلفاء، پیچھے دونوں کا شجرہ جا کے بنو امیہ یعنی امیہ پہ مل جاتا ہے، تو ہیں دونوں ہی امیہ کے، لیکن وہ سفیانی جو ہیں وہ 8 بنتے ہیں، یعنی ابو سفیان کے جو بیٹے پوتے وغیرہ جو آتے رہے خلیفہ بنے۔ اور سب سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ جو سب سے بڑا دشمن رسالت مآب تھا، اسے اور اس کی نسل کو سب سے بڑا ہیرو بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، اور آج مسلمانوں کو وضاحت دینی پڑے گی، صفائی پیش کرنی چاہیے کہ وہ واقعاً ان کے ماننے والے ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ جو آج بہت کہتے ہیں نہیں ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، بھئی تم ہماری دیکھا دیکھیوں کیوں کہتے ہو؟ میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس دن پیش کیا تھا یہاں پہ بعد میں مجلس کے، کہ بہت سے افراد کہتے ہیں کہ بھئی ہم اہل بیت علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ تو میرا ایک سوال ہے کہ اگر آپ سے کہیں کہ بھئی ہم اللہ کو مانتے ہیں، اچھا اللہ کو مانتے ہو؟ میں نے آپ دونوں سے عرض کیا تھا، آپ شاید آپ بھی موجود تھے تو آپ سن لیجیے گا، میں مجلس میں نہیں کہا تھا، بعد میں ویسے بات ہو رہی تھی، میں نے کسی صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ نہیں ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، تو میں نے کہا دیکھیں اگر کوئی اللہ کو مانتا ہے نا، توحید کو مانتا ہے، اور وہ کہے کہ میں سارے بتوں کو بھی مانتا ہوں، تو توحید قبول نہیں ہے۔ توحید اس صورت میں قبول ہے کہ جب انسان اللہ کے جتنے بھی مخالف ہیں، یعنی جتنے بھی شرک کے اڈے ہیں، یا جتنے بھی اگر کوئی گائے کا پوجنے والا ہے، سام کا پوجنے والا ہے، آگ کا پوجنے والا ہے، حبل کا، عزا کا، لات کا، منات کا، جتنے بت ہیں سب کا انکار کرو، کیونکہ پہلے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، یہ واحد کلمے کا حصہ ہے، جس کو آدھا کہو تو کفر ہے، پورا کہو تو ایمان۔ تو وہ افراد جو کہتے ہیں کہ تبرہ دین میں نہیں ہے، تو کلمہ شروع ہی تبرے سے ہوتا ہے، پہلے ہے لا الہ پھر ہے الا اللہ۔ اب یہ نہیں کہتے الہ اللہ، اللہ ہمارا معبود ہے، نہیں، ہم کہتے ہیں لا الہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ پتہ نہیں میں پہنچا پا رہا ہوں، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ تو وہ آدمی کہے کہ نہیں میں سارے بتوں کو بھی مانتا ہوں، لیکن میں نے اب اللہ کو بھی مان لیا۔ بھئی مشرکین کو اللہ سے کوئی جھگڑا نہیں تھا، جھگڑا ان کا سارا رسول خدا سے یہ تھا جو بار بار کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، نہیں ہے لوگ۔ پھر وہ کہتے تھے جہاں 4000 بت رکھے ہیں کعبے میں، وہاں ایک اور صحیح، یہ دکھ رہے ہیں وہ نہیں دکھتا۔ اب سب نے اپنے خاندان کے اپنے اپنے قبیلوں کے ایک ایک بت بنا رکھے، اپنا اپنا خدا بنا رکھا ہے، تو اب محمد نے اپنا کہہ دیا، بھئی آپ کہیے کہ بھئی یہ بھی خدا ہے۔ رسول خدا کہتے تھے نہیں لا الہ الا اللہ، آپ فرماتے تھے کوئی معبود نہیں۔ معبود یعنی بہت سے لوگ کہتے ہیں الوہیت کیا ہے؟ الوہیت یعنی اللہ کو معبود ماننا، توجہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ الوہیت میں ربوبیت میں فرق ہے۔ ربوبیت جو ہے رب سے ہے، یعنی پالنے والا، تربیت کرنے والا، مربی، رزق دینے والا۔ بھئی جتنے بھی آپ جھوٹے خدائی کے دعوے دیکھیں گے، ان سب نے کسی نے یہ نہیں کہا انا الہکم۔ قرآن کریم اٹھا کے دیکھ لیجئے، سب نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں۔ تو رب کہتے تھے اپنے آپ کو، الہ نہیں کہتے تھے۔ رب یعنی بھی دیکھو تمہارا رزق میں دے رہا ہوں، تمہیں پال میں رہا ہوں، جو کھانے کو دے وہ دعویٰ کرتا ہے میں ہوں تمہارا خدا۔ آج بہت سے کہتے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ڈھکے چھپے الفاظ میں کہہ رہے ہوتے ہیں ارے تم میرے سامنے بول رہے ہو، میں تمہیں رزق دیتا ہوں، یعنی میں تمہارا خدا ہوں۔ یہ آج جتنی کولونیل پاورز ہیں، میں اور کیا کہوں گا ان ملکوں کو، یہ اتنے بڑے بڑے حکمران یہ آج کھل کے نہیں کہتے، لیکن دعویٰ وہی فرعون والا کر رہے ہیں، انا ربکم الاعلی۔ اب بات پہنچ رہی ہے، شاید میں سخت باتیں کہہ رہا ہوں تو ابھی اشارے کے نام میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ تو اب یہ جتنے بڑے بڑے ملک ہیں، یہ اتنے بڑے بڑے یہ جو کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے تمہیں ایڈ دی تھی، ہم نے تمہیں مدد دی تھی، کیسے ہو سکتا ہے تم ہماری مخالفت کرو، ہماری بات کو مانو؟
تو کہہ وہ یہی رہے ہوتے ہیں انا ربکم الاعلی، لیکن کہہ نہیں رہے ہوتے. بھئی اب یہ غلامی کے نا طور طریقے بدل گئے. تو آج بھی غلام بنا رکھا ہے فرعون. کبھی میں آیات پیش کروں گا آگے جا کے انشاءاللہ. تو عزیزان گرامی اب یہاں پہ وہ کہہ رہے تھے بھی جہاں اتنے خداؤں کو مان رہے ہیں وہاں پہ ایک محمد کا بھی صحیح. پیغمبر اسلام کہتے تھے نہیں لا الہ الا اللہ، یہ کوئی بھی معبود نہیں. الوہیت یعنی جس کو انسان معبود مانے، معبود یعنی لائق عبادت مانے، جس کو عبادت کا الہ. آگ بھی الہ ہے، آگ کیونکہ اس کی لوگ پرستش کرتے ہیں. آگ پوجتے ہیں یا نہیں پوجتے؟ سانپ بھی الہ ہے، اس کو لوگ پوجتے ہیں. گائے بھی الہ ہے. اس زمانے میں سورج بھی الہ تھا، ستارے بھی الہ تھے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. پیغمبر کہہ رہے تھے لا الہ، ان میں سے کوئی الہ نہیں. الہ یعنی جس کی عبادت کی جائے، جس کی عبادت کی جاتی ہے اسے عربی میں کہا جاتا ہے معبود. ڈائٹی، اب یعنی ڈائٹی، اب یہ جو عربی انگلش میں کہتے ہیں لا بھائی نو گاڈ بٹ اللہ، تو نو ڈائٹی، جس کی عبادت کی جائے ڈائٹی کہا جاتا ہے، الہ کہا جاتا ہے، معبود کہا جاتا ہے. اب کتنے اور الفاظ پیش کروں اگر بات پہنچ رہی ہو. تو جس کی عبادت کی جائے وہ الہ کہلاتا ہے. الوہیت صرف اللہ کے لیے. اور ائمہ علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے، امام معصوم نے فرمایا نزلونا عن الالوہیہ وقولوا فینا ما شئتم، ہمیں الوہیت سے نیچے رکھنا، اس کے علاوہ جو کہو گے مجھ سے بالا تر ہے. بات پہنچ رہی ہے نا جانیے کہ نزلونا عن الالوہیہ، بس ہمیں الوہیت سے نیچے رکھنا. تو الہ کوئی نہیں، لا الہ الا اللہ. تو اگر کوئی آدمی کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، سارے بتوں کو بھی مانتا ہوں، ایسے کی توحید قبول نہیں ہے. اگر آدمی کہے میں رسول خدا کو مانتا ہوں، محمد مصطفیٰ کو رسول مانتا ہوں، لیکن جتنے جھوٹے نبوت کے دعوے ہیں ان سب کو بھی مانتا ہوں، تو کیا ایسے کی عقیدہ نبوت یا رسالت قبول ہے؟ نہیں، کیونکہ یہ سارے جھوٹے نبوت کے دعوے بھی مان رہا ہے. تو اب اگر کوئی آدمی کہے میں اہل بیت کو مانتا ہوں لیکن ان کے دشمنوں کو بھی مانتا ہوں، تو ایسے کی محبت اہل بیت قبول نہیں ہے. یا انہیں مانو یا دشمنوں کو. مسلمانوں کا کرائٹیریا کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہمیں کہ وہ سارے دشمنان اہل بیت کو بھی مانتے ہیں. اور یہاں تک کہ کچھ بزرگوں نے لکھا تھا اور آج دوبارہ شروع کر دیا ہے، کچھ معاصرین نے کہنا شروع کر دیا ہے میں عربی میں پڑھوں گا، ترجمہ نہیں کروں گا. اگر ترجمے کا آپ لوگوں نے بتایا کہ ضرورت ہے تو ترجمہ کروں گا، نہیں تو میں گزر جاؤں گا. بتا دیجیے گا مجھے ترجمے کی ضرورت ہے. کوئی بھی کہتے ہیں ہاں مولانا ترجمہ، تب میں سمجھ جاؤں گا. تو قتل یزید رضی اللہ عنہ امام الحسین رضی اللہ عنہ. بات تو پہنچ گئی نا، ترجمے کی ضرورت تو نہیں ہے. عزیزان گرامی، جب تک لوگ اس عقیدے کا انکار نہیں کریں گے، شیعہ دور کی بات ہے مسلمان ہی نہیں ہے. وہ مسلمان ہی نہیں ہے جب تک کہ اس جملے کا انکار نہ کرے. بھئی اگر یہی کہتے رہو گے کہ یزید رضی اللہ عنہ نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا، بھئی یہ کہہ رہے ہیں. بھئی تاریخ میں تھے، پھر اس کے بعد 100 سال کا گیپ آیا، سب نے کہا نہیں ہم نہیں کہتے نہیں کہتے نہیں کہتے. یہ کیسے لوگوں نے کہا کہ ہم نہیں کہتے؟ یہ ہمارے سوالات کرنے سے، مسلسل مناظروں میں، ممبروں سے کہنے میں. جب ممبروں سے پڑھا جانے لگا تو دوسرے جو سنتے تھے اپنوں سے جا کے سوال کرتے، تم کہتے ہو یزید کو رضی اللہ؟ وہ کہتے تھے ہم تو نہیں کہتے، ہم تو نہیں کہتے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اب آپ لوگوں نے زور دینا بند کر دیا تو ان کی جرت ہو گئی یزید کو امام کہنے کی. اتنا دوبارہ یزید کے نقاب کو اتار کے، بلکہ اس کے باپ دادا کے نقابوں کو اتارو، کہ کوئی جرت نہ کرے ان کے دفاع کرنے کا. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی. سب تو نہیں باتیں کہہ رہا ہوں. عزیزان گرامی، جتنا مردہ بات پہنچ رہی ہے. یہ نظام یہ ہے کہ جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تھا، وہ انہوں نے کہہ دیا کہ بھئی جتنے بھی تم نے خدا بنا رکھے ان کا انکار کرو گے تو توحید قبول ہے. ہاں، تو ہم اسی عقیدے کو لے کے آج تک چل رہے ہیں. تو ہم کہتے ہیں جتنے بھی رسول خدا کے دشمن ہیں ان کا انکار کرو گے. علامہ اقبال نے فارسی میں بڑے پیارے انداز سے کہا، بے مصطفیٰ بے رسن خویش را کہ دیں ہمیں اوست، بے مصطفیٰ بے رسن خویش را کہ دیں ہمیں اوست، اگر بے اونا رسیدی تمام بو لہبیس. علامہ اقبال کہتے ہیں فارسی کے اندر بڑے پیارے انداز سے، یہ ان کا دو میں سے اچانک ذہن میں آ گئے تھے کہ علامہ اقبال کہتے ہیں اپنے آپ کو اگر دین پہ گامزن کرنا چاہتے ہو نا، چاہتے ہو کہ دین کو مانو، تو پھر مصطفیٰ تک جانا. اگر مصطفیٰ تک نہ پہنچو تو سمجھ لو جو کچھ تمہارے پاس ہے سب بو لہبی ہے.
یہ اسلام نہیں، ابو لہبی ہے اگر رسول خدا تک کوئی نہ جائے۔ تو اعزانی گرامی، ہم اسی لیے بار بار کہتے ہیں کہ عقیدوں کو درست کر لیجئے کہ ہم رسول خدا کو مانتے ہیں، دشمنوں کو نہیں۔